اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ہے تو ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے، اور اگر ان کو معلوم ہو جائے کہ عشاء اور صبح کی جماعت میں آنے کا کیا ثواب ہے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان میں آئیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بنو سلمہ نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے مکان جو مسجد سے دور تھے چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ رہیں تاکہ نماز کے لیے آنے میں آسانی ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کا اجاڑ دینا برا معلوم ہوا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ مجاہد نے کہا، سورہ یاسین میں آثار ہند سے قدم مراد ہیں، یعنی زمین پر چلنے سے پاؤں کے نشانات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر کوئی نماز صبح اور عشاء کی نماز سے زیادہ باری نہیں ہے، اور اگر لوگ جانتے ہوتے جو ثواب ان نمازوں میں ہے تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آتے، اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ مؤذن سے کہوں وہ اقامت کہے اور ایک شخص کو امام بنا دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں آگ کی چنگاریاں لے کر ان لوگوں کو جلا دوں جو ابھی نماز کے لیے نہیں نکلے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے سائے میں رکھے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا اور کہیں سایہ نہیں ملے گا۔ ایک تو انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ جو جوانی کی امنگ سے اللہ کی عبادت میں رہا، تیسرا وہ جس کا دل مسجد میں لگا رہا، چوتھا وہ 2 آدمی جنہوں نے اللہ کے لیے محبت رکھی، ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد یہی اللہ کی محبت ہے، پانچواں وہ مرد جس کو ایک مرتبہ والی خوبصورت عورت نے برے کام کے لیے بلایا، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹا وہ مرد جس نے اللہ کی راہ میں ایسے چھپ کر صدقہ کیا ہو کہ داہنے ہاتھ سے جو دیا بائیں ہاتھ تک کو اس کی خبر نہ ہوئی، ساتواں وہ مرد جس نے اکیلے میں اللہ کو یاد کیا، اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔